بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کا جو اپنا سبق ہے، آیت مبارکہ 119 اور 120۔ یہ دو آیات بینات ہم اس کی تجوید پڑھیں گے اور ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے انتم، یہاں پہ جو پہلے مد ہے یہ مد منفصل چھوٹی مد ہے، انتم میں اخفا کیجیے گا۔ اولائی یہاں پہ مد متصل ہے، بڑی مد جسے واجب کہتے ہیں، اور آگے تحبونہم تحبونہم ولا یحبونکم، ان کے اندر آپ نے دونوں کے اندر حا کا خیال کرنا ہے خاص طور پہ۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، کلہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا جائز ہے تو آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے، کلہ۔ آگے دیکھیے گا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہاں قالوا اس کے اوپر جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، آمَنَّا یہاں وقف آپ کریں، کیا جا سکتا ہے یہاں پہ وقف، اور وقف کرتے ہوئے بھی یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا۔ آگے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جی وَإِذَا خَلَوْا اسے خَلَوْا نہ کیجیے گا، اور اسی طرح آخر میں مِنَ الْغَيْظِ، اب یہاں وقف کر سکتے ہیں آپ کیونکہ رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کریں گے تو آخر میں ضا ساکن ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ان اللہ علیم، ان اللہ یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، لفظ اللہ پر رکھیے گا، اس سے پہلے زبر ہے، علیم ان کے آخر میں تنوین کے بعد با تو اقلاب ہوگا، علیم بذات الصدور، صدور میں صاد موٹا رکھیے گا۔ آیت نمبر 120 دیکھیے گا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہاں پہ صاد موٹا رکھیے گا، وَإِن تَصْبِرُوا میں نون ساکن کی بات تا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا۔ آگے تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وقف شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، آخر میں طا ہے تو حروف قلقلہ میں شامل ہے، جب آپ وقف کرتے ہیں تو اس میں کیا کریں گے جی، طا کو قلقلہ کریں گے۔ جی اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا، آیت مبارکہ 119 اور 120۔ ہا انتم سن لو تم، اولائی وہ لوگ، تحبونہم تم دوست رکھتے ہو ان کو، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ دوست رکھتے تمہیں، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو،
بالکتابی کتاب پر، کل ہی سب، وَإِذَا اور جب، لَقُوكُمْ وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خَالَوْا اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا وہ کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمْ تم پر، الْأَنَامِلِ انامل کہتے ہیں انگلیوں کو، من الغیظ غصہ سے، قل کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصہ میں، ان بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور، بذات الصدور سینے کی جو باتیں ہیں یعنی چھپی ہوئی باتیں ان کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جی اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس سے جو پہلی آیت کریمہ جس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج نام کے دو بڑے قبیلے تھے اور ان کے یہودیوں کے ساتھ مراسم تھے، پھر انہوں نے اسلام جب قبول کر لیا اوس اور خزرج والوں نے، تو اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ برقرار رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، اور پھر اس کا آگے جو ایسی دوستی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ تم تو انہیں دوست رکھتے ہو لیکن یہ تمہیں بالکل دوست نہیں رکھتے، یہ تم سے ملتے ہیں تو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اور کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے یا ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اسلام بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو یہ اپنی انگلیوں کو غصے کی وجہ سے کاٹنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے کے اندر، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جو ہے اس کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا، ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم انہیں بری لگتی ہے، وَإِن اور اگر تصبکم تمہیں پہنچے، سیئتن کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، لا یضرکم نہ بگاڑ سکے گا تمہارا، کیدہم ان کا فریب، شیئن کچھ، ان اللہ بما یعملون محیط اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم کے احاطے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔